سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی روحانی مجلسوں میں بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کے اس عظیم دن کا صدقہ آقا کریم علیہ السلام کی ساری امت پر لطف و کرم فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. سورہ الاحزاب آیت مبارکہ نمبر 56، جو بنیادی طور پر آقا کریم علیہ السلام کے درود و سلام کے حکم والی آیت کریمہ ہے. اگر اس درود و سلام کے اندر آج جس چیز پر میں آپ کے سامنے ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس کا تعلق آنے والے ان دنوں کے ساتھ ہے جو کہ محرم الحرام ہے. آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور محرم الحرام ہمیں اسلام کے لیے دی جانے والی تاریخ کی سب سے عظیم قربانی کے بارے میں بتاتا ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کے اپنے خانوادے نے، اس نسل پاک نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے پیش کی. اور یہ جو مہینہ ختم ہونے والا ہے ذی الحج کا، یہ مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، جو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے. تو اگر میں اسلام کی اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں کہ پہلا مہینہ بھی قربانی کی بات کرتا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کی بات کرتا ہے، تو دین ہمیشہ قربانی کا نام ہے. جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اتنا بڑا منصب اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر لیتا ہے. جو جتنی بڑی قربانی دے، اور دنیا کا طریق بھی یہ ہے کہ قربانی کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. عربی مقولہ ہے من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اب جتنی کوشش کی اتنا بڑا پا لیا. اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس پر ذرا فوکس کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان کی ذات گرامی پر درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ انہیں سلام عرض کیا کرو. اب یہ آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا ہے، خبر دی ہے کہ میں اور میرے سارے فرشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا کہ صلو علیہ، تم بھی ان کی ذات گرامی پر درود بھیجو. اب ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں، بے شمار درود پاک ہیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ، مگر ایک درود پاک وہ ہے جو پوری امت پڑھتی ہے،
اور وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہے، جو ہم تشہد کے بعد کلمات پڑھتے ہیں۔ اب وہ جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں، چونکہ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے تو اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ نماز کے اندر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ افضل ترین درود پاک ہے۔ آپ کی بات سمجھے؟ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقی درود نہیں ہے۔ جس میں آقا علیہ السلام پر درود کی بات آئے، وہ کلمات کوئی بھی ہوں، وہ درود پاک ہے۔ مگر یہ درود پاک جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک سوال ہے جس پر ہم غور نہیں کر رہے، جس پر وہ ایک ہی سوال میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم درود پڑھو میرے نبی کی ذات پر۔ اب وہ جو درود ابراہیمی ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسے امام حاکم نے بھی بیان فرمایا اور امام طبرانی نے۔ طویل حدیث ہے، ذرا توجہ سے سنیں، آخر تک لوگ آ جائیں گے تو میں نقطے کو آخر میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ سب لوگوں تک پہنچ جائے بات۔ مگر حدیث پاک سنیں، ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لقینی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو جب ملاقات ہوئی فقال، انہوں نے کہا، الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں تمہیں کوئی ایسا ہدیہ نہ دوں، تحفہ نہ دوں، گفٹ نہ دوں، ایک ایسا گفٹ تمہیں نہ دوں ملاقات پر؟ جیسے ہم کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جو جتنا پیارا دوست ہوتا ہے اسے کوئی گفٹ دے دیں، اسے اچھی طرح ملے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کیا میں تمہیں کوئی گفٹ نہ دوں، اور گفٹ بھی کیسا، یہ توجہ سے سنیے۔ فرمایا سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث تحفے میں تمہیں دینا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، وہ حدیث پاک تمہیں گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو قلت، میں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ایسا عظیم گفٹ کون نہیں لے گا، اتنا پیارا تحفہ کون انکار کرے گا کہ آپ مجھے اپنے نبی کی حدیث سنانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، فقالا فاہدھا الیہ، جو میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہوگا وہ یہ ہے کہ قولو، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نبی پر درود پڑھو، تو ہم نے یہ کہا آقا علیہ السلام سے، فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الصلاۃ علیکم، یہ جو اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ آپ پر صلاۃ پڑھیں، وہ ہم کیسے پڑھیں، درود کیسے پڑھیں، وہ درود کیسے پڑھیں، غور رکھیں اس بات پر۔ قرآن مجید نے کہا صلو علیہ، ان پر درود پاک پڑھو، تو صحابہ کہتے ہیں کہ کیف الصلاۃ علیکم، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قولوا، یوں کہا کرو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، آگے پھر وہ یہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، مگر اس لفظ پر فوکس کریں۔ جب اللہ نے کہا کہ کہو صلو علیہ، میرے نبی کی ذات پر درود بھیجو اور کوئی نہیں، اور جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ درود کیسے بھیجیں، تو آقا علیہ السلام نے کہا قولوا، یہ کہو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روزانہ صبح و شام ہم نماز میں پڑھتے ہیں، مگر اہل بیت کے مقام کو نہیں سمجھ پا رہے، اہل بیت کی عظمت اور شان کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ صرف میرے نبی پر درود پڑھو، اور جس پر پڑھنا ہے جب ان سے پوچھا گیا تو وہ زبان جسے قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب کی شان کا عالم یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو ایک وحی آئی کہ صلو علیہ، اس وحی کی وضاحت مانگی تو زبان وحی نے کہا کہ صلو علیہ وعلی آلہ، مجھ پر اگر درود پڑھنا چاہتے ہو تو درود کا طریقہ یہ ہوگا کہ مجھ پر بھی پڑھو اور میری آل پر بھی پڑھو۔ اب یہاں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صلو علیہ واحد کی بات ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی بات ہے جو قرآن نے کہا، اور آقا علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ ملا کر کہا، یوں کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یوں پڑھا کرو کہ مجھ پر بھی اور میری آل پر بھی درود ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کا
ان اہل بیت پاک کا میری ذات کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ ان پر اگر درود پڑھو گے تو وہی درود محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں ایک اور حدیث پاک میں اس بات کو اور آپ سمجھ جائیں، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، من صلی صلاۃ، جس شخص نے بھی اس طرح نماز پڑھی کہ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی، کہ اس نماز میں مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھا، تو لم تقبل منہ، اس نماز میں سے کچھ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی صرف یہ پورشن چھوڑ دیا، آپ نے ثنا بھی پڑھ لی، فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، اس کے بعد آپ نے تشہد بھی پڑھ لیا، درود پاک کو سکپ کر دیا، اور اگر پڑھا تو صرف اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل محمد ایڈ نہیں کیا، تو فرمایا جس نے ایسی نماز پڑھی کہ مجھ پر یا میری آل پر درود نہ پڑھا، اس کی نماز میں سے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور قال ابو مسعود، جب یہ حدیث سنی تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لو صلیت صلاۃ لا اصلی فیہا علی محمد ما رأیت ان صلاتی تتم، کہ اگر میں ایسی نماز پڑھوں کہ جس میں سے درود پاک کو نکال دوں تو میرا فتویٰ یہ ہے کہ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو صرف یہ ایک بات ہے سمجھنے والی کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ میرے نبی کی ذات پر درود بھیجو، اور جب نبی سے پوچھا گیا کیسے بھیجیں تو کہا یوں بھیجو کہ میری ذات پر بھی بھیجو اور میری آل پر بھی بھیجو، کیونکہ میری آل کے بنا میری بارگاہ میں بھیجا ہوا درود بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی اس ذات مبارکہ کی عظمت کی بات ہے کہ ان کے ساتھ جو منسلک ہے خاندان اور حضور کی جو فیملی ہے، گھر والے جو ہیں، اہل بیت جو ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام عطا کر دیا کہ اپنی نماز میں اور ویسے بھی جب اپنے نبی کی ذات پر درود بھجواتا ہے تو اس درود کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ درود ایسا نہ ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا آقا کریم علیہ السلام نے اہل بیت پاک کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آیا اور دین کو قربانی کی ضرورت پڑی تو وہی نفوس قدسیہ جو آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا حصہ ہیں اور یوں جڑے ہوئے ہیں کہ ان جیسا کسی اور کو بھی تعلق نصیب بولیے نہیں ہوا، انہوں نے وہ قربانی دی کہ رہتی دنیا تک آج میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے دین کے جھنڈے کو سربلندی عطا کر دی۔ تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ایام آ جاتے ہیں ماہ محرم الحرام کے، تو آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت پاک کا ادب، ان کا حیا اور ان کا ذکر یہ سمجھ کے کیا کریں کہ یہ ذکر امام حسین نہیں ہے، اصل میں یہی ذکر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے نہ کہتے، چھوٹے بچے آپس میں کھیلتے ہوئے ابن عمر سے سیدنا امام حسین نے کہہ دیا تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ وہ گھر چھوڑ کر آ گئے، بابا کیا آپ حسین کے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا تمہیں یہ بات کس نے کہی ہے؟ مجھے تو حسین نے کھیلتے ہوئے کہہ دیا کہ میرے غلام کے بیٹے ہو۔ تو کہا جلدی جاؤ اور یہ جملہ حسین سے لکھوا کر لے آؤ۔ پوچھا کس لیے؟ کہ اگر حسین لکھ کے دے دے کہ عمر میرا غلام ہے تو میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا، میری بخشش کے لیے یہی سند کافی ہو جائے گی۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت وہ حضور کی ذات سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ الگ بھی ہیں اور وہی حضور کی ذات بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں جب یہ بات کہتا ہوں تو چونکہ ہماری امت میں بہت جھگڑے ہیں، صحابہ کا ذکر الگ کرنے والے ہیں، اہل بیت کا ذکر الگ کرنے والے ہیں، نہیں سب کا ذکر اکٹھا کیا کریں۔ تو میں ایک نصیحت کرتا ہوتا ہوں، اللہ گواہ ہے، میں اور آپ، میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں۔ آپ کا ہے؟ بولیے ہے؟ جس سے بھی پوچھیں گے آپ، اس کے پاس دعویٰ ہوگا کہ حسین کا غلام ہوں، سند کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ 1400 سال تاریخ میں اگر کسی کے پاس سند ہے کہ یہ میرا غلام ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، وہ صرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کی شہادت کا بھی دن ہے، اس لیے میں بات ان پہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ سیدنا
फारूक आदम है रज़ी अल्लाह ताला, जिनके लिए आका अलैहि सलाम ने फरमाया जब मेरा उमर दुनिया से जाएगा तो इस्लाम इस पर रोएगा, इस पर इस्लाम रोएगा। और आखिरी बात आका अलैहि सलाम ने फरमाया, ये सब हदीसें इस किताब में हैं जो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी आपने सहाबा और अहले बैत की शान पर लिखी अन-नजाबा। अगर मैं सिर्फ उसका जुमला आपको सुना दूं, आका अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जिसके साथ मुसाफा फरमाएगा अपनी शान के लायक हैंडशेक, वो और कोई नहीं, वो मेरा फारूक आजम होगा। ये वो अजीम हस्तियां हैं। इसलिए जिसका दिन हो, जिसकी बात हो, उसी का जिक्र मोहब्बत से करें, क्योंकि ये हमारे कुछ नहीं लगते हैं, ये उनके लगते हैं। अगर सहाबा हैं तो नबी के हैं, और अहले बैत हैं तो वो भी नबी के हैं। इसलिए हम घर वालों को भी मानते हैं और हम दर वालों को भी मानते हैं, और यही असल ईमान है बचाने का तरीका। अल्लाह हमें इस असल पैगाम को समझने की तौफीक अता करे और उम्मत को जोड़ने की बजाय, तोड़ने की बजाय करीब करके जोड़ने वाला बना दे, ताकि अल्लाह करे ये उम्मत मिल बैठे और आका करीम अलैहिस्सलाम हमसे खुश हों और उसकी वजह से अल्लाह हमसे खुश और राज़ी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया और आखिरत में अपने महबूब बंदों का हया करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।